نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اسی طرح میں نے یہ تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا فرما دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا فرما دوں گا۔ یہ لمبی حدیث مبارکہ ہے، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس سے ملتی جلتی حدیث مبارکہ کچھ دن قبل بھی ہم نے پڑھی ہے، الفاظ کچھ اس میں زیادہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں روزی عطا فرماؤں، جسے میں کھانا کھلا دوں، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا، روزی دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کر دوں، لہذا تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ تم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا اِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعَنِي فَتَنْفَعُونِي، تم ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم یہ چاہو کہ ہم اللہ کا کوئی نقصان کر دیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر تم یہ چاہو کہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ دے دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ تم اللہ کا نقصان کر سکتے ہو، نہ تم اللہ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں اور ایسا ممکن بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یہ بات ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھی تھی کہ تمہارے پہلے والے اور بعد والے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، اور پھر فرمایا کہ تمہارے انسان تو ایک طرف، تمہارے جن بھی، جن کا یہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے انسان، تم سارے کے سارے جن ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جاؤ جس کا دل سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تم ایسے نیک بن جاؤ، تو یہ مت خیال کرنا
کہ تم اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ کر دو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ سارے انسان اور جن اللہ کے نافرمان بن جائیں، ایسا نافرمان جس کا دل اللہ کی نافرمانی میں سب سے زیادہ دھڑکتا ہے، اگر سارے نافرمان بن جائیں تو پھر یہ مت خیال کرنا کہ تم اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی کر سکو گے۔ تمہارا نیک بننا نہ تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ کر سکتا ہے، تمہارا گناہ گار بننا اللہ کی بادشاہت میں کمی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی انسان اور جن ہیں اور سارے کے سارے وہ مجھ سے سوال کریں، میں سب کو عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے، اس کو پانی لگتا ہے، میرے خزانوں میں سب کو دینے کے بعد بھی اتنی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں شمار کرتا ہوں۔ تم ایک دفعہ میرا ذکر کرتے ہو، میں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں۔ تم قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہو، ایک حرف پڑھتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں۔ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہوں۔ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں اور ان کا پورا بدلہ بھی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کوئی عبادت کرے اور اللہ اسے پورا اجر نہ دے۔ اور فرمایا کہ جس کو اللہ عطا فرما دے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ ہے، جو شخص خیر نہیں رکھتا، ایک شخص جو خیر رکھتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس خیر نہیں یعنی وہ گناہ گار ہے، پھر وہ اپنی جان کو ملامت کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو یہ اس کی اپنی جان پر ظلم ہے، اس کی اپنی جان پر بوجھ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بڑی معنی خیز ہے، اس میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس حدیث میں آج کے جو موضوع کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ہم کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔